نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ٹاپک میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مردوں کے کفن کی کتنی چادریں ہوتی ہیں یا کتنی چادریں مرد کے کفن کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور اس طرح عورت کو کفن دینے کے لیے کتنی چادروں کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، جس طرح ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نومولود کے آنے پر اس کے استقبال کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات ہمیں سکھاتی ہے، تو اسی طرح ہمارے رب کا حکم ہے کہ جب تمہارا کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار یا کوئی مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کو عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اس کی دعائے مغفرت کر کے اس کو اس دنیا سے رخصت کریں۔ آنے میں بھی ویلکم، اور کیا عزت اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں نام کے اوپر بھی انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ اسلام میں، شریعت میں نام کی کیا اہمیت ہے۔ بہرحال تو یہ بڑا اہم ایک سوال ہے اور یہ سننے والی بات ہے کہ مرد کے کفن میں 3 چادریں ہوتی ہیں۔ ان 3 چادروں میں نمبر 1، سب سے پہلے جو کہ سب سے بڑی چادر ہوتی ہے، اسے ہم لفافہ کہتے ہیں۔ لفافے کا مطلب یہی ہے کہ ہر چیز اس کے اندر ڈھپ جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، یا ہر چیز اس کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آزار، جو کہ لفافے کی چادر سے تھوڑی سی چھوٹی چادر ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو مرد کے کفن میں چادر آتی ہے وہ قمیص کہلاتی ہے۔ ہمارے والی قمیص نہیں کہ جس کے بازو، جیبیں نہیں، بلکہ انسلی صرف وہ ایک کپڑا ہوتا ہے جس کے بیچ میں صرف سر داخل کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اور سر سے داخل کر کے وہ سینے پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ 3 چادریں مرد کے کفن میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو کہ خواتین کا کفن ہے، اس میں 2 چادریں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مرد کے کفن میں کیا میں نے بتایا، نمبر 1 لفافہ، ازار، اور اس کے بعد تیسری قمیص۔ عورت کے کفن میں لفافہ، ازار، قمیص، اور اس کے ساتھ اس کا سینہ بند، اور ساتھ سر ڈھانپنے کے لیے دوپٹہ۔ اس پر بھی ویسے باتوں میں ایک بات آئی کہ کتنی حکمت کی بات ہے اور کتنی ایک سبق آموز بات ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کہ اس دنیا میں پردہ نہیں کرتی خواتین، اور یعنی کو فروغ دیتی ہیں، بے حیائی اور فحاشی کو پھیلاتی ہیں، ننگے سر دوسرے غیر مردوں کے سامنے، نامحرم کے سامنے آتی ہیں، گلیوں پر، بازاروں میں دوسرے لوگوں کی نظر کا مرکز بنتی ہیں۔ تو میرے دوستو، میرا رب اس دنیا میں حکم دیتا ہے کہ سر پر دوپٹہ کرو۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے۔ جب مرنے کے بعد وہ خاتون جب قبر میں جاتی ہے تو میرے رب کی غیرت اس وقت بھی گوارا نہیں کرتی کہ خاتون ننگے سر حساب کتاب کے لیے اس کے سامنے پیش کی جائے۔ تو یہ جائے عبرت ہے، یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تو کفن کے متعلق میں نے بتانا تھا کہ مرد کے کفن میں 3 چادریں، اور اس طرح عورت کے کفن میں 5 چادریں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں کفن دینے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ مرد کو کس طرح کفن دیا جاتا ہے اور اس طرح خواتین کو کس طرح کفن دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔